ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرا اور عطیرہ جائز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرا اس بچے کو کہتے تھے جو اونٹنی کا پہلا ہو، مشرکین بتوں کے نام پر اسے ذبح کرتے تھے، اور عطیرہ رجب میں جانور ذبح کیا جاتا تھا اسے کہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نام پر جانور غرباء کو دیے جا سکتے ہیں، البتہ بتوں کے نام یہ جو طریقہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ عرب والے 100 جانور ہوتے تو 100 سے زیادہ اگر بچہ کوئی پیدا ہوتا تو اس بچے کو ذبح کر دیتے تھے بتوں کے نام پر، یا بعض اونٹنی یا بکری یا کوئی بھی جانور خریدتے تو جب اس کا پہلا بچہ ہوتا تو اسے ذبح کر دیتے بتوں کے نام پر، تو اس کو فرا کہتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، 2 چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ بتوں کے نام پہ ذبح نہ کرو، اور دوسرا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ذبح مت کرو۔ اگر تم نے صدقہ خیرات کرنی ہے تو جو بڑا بچہ ہے اس کی جگہ وہ ذبح کرو۔ سنن ابی داود میں واقعہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، گھر میں مہمان آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مہمانوں سے پوچھا کہ ہاں تمہیں کچھ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہمیں یہ کھجوریں تھال میں رکھ کے دیں اور ہمارے لیے کچھ پکنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا وہ بکریاں لے کر آیا تو ایک بچہ بول رہا تھا، جس طرح نیا بچہ پیدا ہو تو شور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بکری نے ایک بچہ دیا ہے۔ تو فرمایا اس کی جگہ بڑا کوئی بچہ ذبح کر دو۔ تو مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئے، جس طرح انسان بسا اوقات کہتا ہے جی ہمارے لیے انتظام نہ کرو ہم نے نہیں کھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ذبح نہیں کر رہا، بلکہ ہماری عادت ہے کہ ہم 100 سے اوپر جانور نہیں رکھتے۔ اب جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 101 بن جاتے ہیں تو اس کی جگہ ہم بڑا ذبح کر دیتے ہیں تاکہ 100 کا عدد پورا رہے، 100 سے زیادہ نہ ہو۔ تو آج یہ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی جگہ بڑا جانور، تو انسان اگر یہ انسان کی نیت ہے کہ میں 50 جانوروں سے اوپر صدقہ کروں گا یا 100 کے اوپر صدقہ کروں گا، تو جو بچہ پیدا ہو اس میں تو اتنا گوشت نہیں ہوتا، اس کو ذبح کرنے وہ کھانے میں بھی وہ نہیں، اس کی جگہ بڑا ذبح کیا جائے، یا اس کو پال کر جب بڑا ہو پھر ذبح کیا جائے۔ تو یہ تو جانوروں میں تھا کہ عرب میں زیادہ تر اونٹ رکھے جاتے تھے، بکریاں رکھی جاتی تھی۔ مال میں بھی انسان صدقہ خیرات کی نیت کر سکتا ہے، امیر ہو پھر غریب ہو، پھر زکوٰۃ کے علاوہ صدقۃ الفطر کے علاوہ انسان نفلی صدقے کی نیت رکھنا کہ مجھے 1% میں اللہ کے راستے پر دوں گا، یا وقتاً فوقتاً بغیر حساب کے صدقہ کرے۔ اگر بغیر حساب کے نہیں کرتا تو انسان اپنے نفع پہ رکھ لے کہ 100 میں سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دوں گا، کہ جتنا مجھے نفع ہوگا اتنا نفع میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اگر ہر مہینے فائنل تنخواہ ہے تو بیچ میں ایک حصہ اللہ کے نام پہ رکھ لے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاس جو بندے جاتے، تاجر جاتے، ایک صاحب کا واقعہ میں نے خود سنا کہ وہ کئی مرتبہ کوشش کی، تجارت میں نفع نہیں ہوا تو ان کے پاس گئے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہم 2 پارٹنر ہیں لیکن کام رکا ہوا ہے، تو مولانا نے فرمایا 2 کے ساتھ ایک اور پارٹنر بنا لو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا تیسرا پارٹنر اللہ کو بنا لو، کہ جو نفع ہوگا ہم دونوں تقسیم کریں گے اور اتنا حصہ اللہ کے نام پر غرباء کو دیں گے، مساجد کو دیں گے، مدارس کو دیں گے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نام کا حصہ رکھا تو دن بدن ان کا کاروبار اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ تو کاروبار میں انسان 2 نیتیں رکھے، ایک تو خدمت خلق کہ یہ جو میں کام کرتا ہوں چلو جتنا مجھ سے ہو سکے میں مخلوق کو نفع دوں، کہ یہ چیزیں جو ملتی ہیں میں مناسب ریٹ پر لوگوں کو دوں گا، اور دوسرا انسان نفع میں اللہ کا حصہ رکھے۔ زکوٰۃ تو دینی ہے وہ تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر کچھ نفلی حصہ رکھا جائے گا کہ وقتاً فوقتاً انسان نکالتا رہے یا حساب کر کے نکالتا رہے، ایک حصہ مقرر کر دے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ عرب والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں میں حصہ رکھتے تھے کہ اتنے جانوروں کے بعد جو بچہ ہوگا وہ ہم بتوں کے نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے نام ذبح کرنے سے منع فرمایا، فرمایا اللہ کے نام پہ ذبح کیا کرو۔
اور رجب میں جو قربانی تھی علماء نے لکھا ہے مستحب اب بھی ہے، اگر کوئی بندہ رجب کے مہینے میں پہلے 10 دنوں میں جانور ذبح کرتا ہے کھانے کے لیے، غرباء کو کھلانے کے لیے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ تو اللہ کے نام پہ پورے سال کسی وقت بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے سے، جانور چھوڑنے سے منع فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔